اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، ایک آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ قیامت کی سب سے آخری علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر یعنی شام کی طرف لے جائے گی اور انہیں وہاں جمع کرے گی۔ یہ آگ کیسی ہوگی؟ یہ کس طرح نکلے گی؟ کہاں سے نکلے گی؟ اور اس کے بعد کیا واقعات ہوں گے؟ اس آگ کے بارے میں وارد احادیث، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ آپ نے ذکر فرمایا دھواں، دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کے دھسنے کے واقعات یعنی مشرق میں زمین کا دھس جانا، مغرب میں زمین کا دھس جانا اور جزیرہ نماء عرب میں زمین کا دھس جانا۔ سب سے آخر میں جو علامات ظاہر ہوگی وہ یمن کی طرف سے نکلنے والی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہر ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور شر سے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔